دیکھا جاتا ہے تو رضامندی کے ساتھ تعلق بناتی ہیں، اس کے بعد جرموار لڑکے کو بنا کے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور بعد میں بارگیننگ چلتی ہے. تو کیا یہ ایک بلیک میلنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے؟ مرد کے اوپر ایف آئی آر عورت کروا رہی ہوتی ہے اور بعد میں وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی رضامندی تھی اور یا پھر اس نے جھوٹی ایف آئی آر دی، تو اس کے اوپر کوئی کیس دائر ہوتا ہے عورت کے اوپر؟ کوئی ایسا کیس بتائیے گا مرد جہاں پہ ہو صحیح اور عورت جو ہے وہ جان بوجھ کے کیسز. ایک عورت آتی ہے جس کے ایک بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک اس کی جولی میں ہوتا ہے. میرا مرد جو ہے نا مجھے مارتا ہے تو نشئی ہے گا، تو اس وجہ تو جناب میں نے کھلا چاہیے ہے. اس بندے سے جس نے آپ کو ریفر کیا یہ کیس، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتے اس نے کہا اس کا شو روم ہے. اب اس لڑکے کا شو روم تھا نہیں، وہ وہاں پہ گاڑیاں واش کرتا تھا اس شو روم والے کی. کر رہا ہوں کہ وہ تو بڑا خوشی سے کیس لیں گے، اس طرح کا بڑی پارٹی اور اس طرح، آپ نے تو کیوں گائیڈ کیا؟ بنا رہا ہوں انسان کو، اور الوکیل مجھے وہ منصب عطا کیا ہے. یا حاکم ہے اللہ یا الوکیل اللہ ہے. جج بھی منصب خدا کا ہے. والد کو کورٹ کے اندر ملوایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رضامندی کے ساتھ تعلق تو بناتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، پولیس سے ساتھ رابطہ کر لیتی ہیں، ان کے مختلف قسم کے ایف آئی آر کا نام نہیں لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پاکستان آن ایئر کے ساتھ علی محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہوں ایک قانون دان کے آفس میں جن کا نام ہے سید عرفان نقوی صاحب. اور ناظرین آج ہم بڑے ایک اہم جو ہے وہ ریلیشن شپ کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جو کہ آج کل بہت زیادہ طلاق، ریلیشن شپ خراب، فیملیاں خراب، بہت زیادہ معاملات اور بڑے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو زیادہ تر ان کو لائٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسی لیے ایک قانون دار موجود ہیں، عرفان صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل کیسز کون سے زیادہ تر رجحان، یعنی کن کیسز کا ہے؟ سوسائٹی میں جہاں رول آف لا کا فقدان ہو تو وہاں کوئی کیٹاگرائز نہیں کیا جا سکتا، اور ساری کیٹاگریز کے کیسز بحثات میں موجود ہیں. آپ کے پاس اس وقت زیادہ تر کون سی کیسز؟ کیونکہ میں سول، فیملی اور ایف آئی اے کے کیسز دیکھتا ہوں تو میرے پاس اسی قسم کے کیسز ہوتے ہیں. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیورس کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، خلا کے کیسز، جیسے فیملیز کے اندر کریشز چلتے ہیں اور آپ کے پاس کیس آتے ہوں گے، فیملی کیسز بھی آپ دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسا کیس بتائیے گا جو مرد جہاں پہ ہو صحیح اور عورت جو ہے وہ جان بوجھ کے کیسز اس کے اوپر جو ہے یعنی دائر کیا ہو، خلا کا کیس دائر کیا ہو. نہیں دیکھیں، بہت سارے نمبر آف کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد وہ رشتہ چلانا چاہ رہا ہے اور عورت نہیں چلانا چاہ رہی ہوتی. سب سے بڑے کے جو ریزنز ہیں اس میں آمدنی ہے، انکم ہے، کہ مرد وہ ڈیزائرز پوری نہیں کر پا رہا ہوتا عورت کی تو وہ خلا کی طرف چلی جاتی ہے. خصوصاً یہ جو ہماری لو میریجز ہوتی ہیں ان میں پہلے وہ بڑے گرین گارڈنز دکھاتا ہے اس عورت کو کہ میں جناب یہ ہوں وہ. 4 سال پہلے میرے پاس ایک مرد کا فون آیا ایک صاحب کا کہ یہ خاتون آ رہی ہے تو آپ نے اس کی ڈیورس کرانی ہے تھرو خلا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب میرے آفس میں فکس ٹائم کے مطابق جو میں نے انہیں ٹائم دیا تھا، ایک عورت آتی ہے جس کے ایک بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک اس کی جولی میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ وہ کہتی ہے جی فلاں بندے کے ریفرنس سے میں ہوں. مجھے بات سمجھ آ جاتی ہے ان کی. میں کہتا ہوں کیوں آپ کھلا لینا چاہتی ہیں؟ کہتی ہے جی میرا مرد جو ہے نا مجھے مارتا ہے تو نشئی ہے گا، تو اس وجہ تو جناب میں نے کھلا چاہیے ہے. میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہتی ہے اس کا اپنا ماڈل ٹاؤن میں ایک اپنا پلازا ہے تو وہ پلازا سارا اس کی انکم ہے اور کوئی کام نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کھلا کیوں لینا چاہتے؟ کہتی ہے ایک فلیٹ کا کرایہ مجھے دیتا ہے. میں نے پوچھا بھائی کتنا کرایہ دیتا ہے؟ کہتی ہے 45,000 روپے مجھے وہ دیتا ہے، باقی گھر کا سامان بھی چیزیں لاتا ہے، لیکن ہے نشائی، میں اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ نشائی ہے. مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ نشائی ہو اس کی باتوں سے. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ خلا لے کے کیا کریں گی، کیوں خلا لینا چاہ رہی ہیں؟ اتنے بچے ہیں آپ کے، وہ تو نہیں لے رکھے گا آپ کے بچے. اس نے کہا جی میں اس بندے سے جس نے آپ کو ریفر کیا یہ کیس، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی آپ اس سے شادی تو کرنا چاہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کا شو روم ہے. اب اس لڑکے کا شو روم تھا نہیں، وہ وہاں پہ گاڑیاں واش کرتا تھا اس شو روم والے کی. میں نے جب اسے بتایا، میں نے کہا آپ 45,000 پہ راضی نہیں ہیں؟ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ 3,000 کے ہاسٹل میں رہ رہا ہے، شاید آپ سے ریلیشن بنایا 15-20,000 اس کی اپنا سیلری ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے اپنا، یہاں پہ ہاسٹل میں رہتا ہے، تو 45,000 کہاں؟
آپ کے 4 بچوں کا خرچ جو ہے وہ بھی آپ کا ہسبینڈ پے کرتا ہے، تو خدا رہا آپ چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں، نہ کریں، آپ خلا نہ لیں۔ سر معذرت کے ساتھ اب کچھ ایسے وکلا بھی ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ وہ تو بڑا خوشی سے کیس لیں گے اس طرح کو بڑی پارٹی اور اس طرح، آپ نے تو کیوں گائیڈ کیا اتنا؟ دیکھیں وکیل کا جو اللہ کا نام ہے وکیل، الوکیل و کارساز، بگاڑنے والا نہیں ہے، کام سنوارنے والے کو وکیل کہتے ہیں۔ میں اگر ایک سچویشن میں مجھے اس کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، وکیل بھی ایک انسان ہوتا ہے، سب سے پہلے اس نے مرنا بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو مجھے اس سوسائٹی میں بطور کار ساز کی نیابت کے کام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں انسان کو، اور الوکیل مجھے وہ منصب عطا کیا ہے، یا حاکم ہے اللہ یا الوکیل اللہ ہے۔ جج بھی منصب خدا کا ہے، اس نے وقتی طور پہ ایک انسان پہ عنایت کی ہے کہ تم میری جگہ پہ بیٹھو بطور نائب، آپ یہ کردار ادا کرو۔ اور وکیل بھی اللہ کا منصب ہے، مجھے وہ منصب عطا کیا ہے بطور انسان، بطور نائب۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اگر وہ نائب ہونے کی حیثیت سے انسان دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے آئے تو وہ اپنے مقصد سے پھر جائے گا، اور وہ شیطان، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، میں نے بہت سارے آج کل کیسز ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک دن شادی ہو گئی، 4 دن بعد طلاق ہو گئی، اور بعد میں بلیک میل کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پلازا ہے وہ، اب صاحب ظاہر بعد میں ان پراپرٹی سے بھی جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ پیسے یا آمدنی سے بھی نہیں ہوتا عورتوں کو، یہ افیئرس بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ افیئرس تھا، اور افیئرس بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت بچوں کے معاملے میں آ جاتے ہیں، تو جب والد ہے، والد بھی تو اتنا ہی بچے کا سرمایہ ہے، یا بچہ اس کا اتنا ہی سرمایہ ہے، والد کے ساتھ اتنی بھی محبت ہے، تو اس کو تو کورٹ کے اندر ہی ملوایا جاتا ہے، جب والدہ کو دے دیا جاتا ہے، اسٹڈی میں ہوتا ہے کہ 7 سال بعد بچہ فیصلہ کرے گا وہ کدھر جائے گا، ایسی شاید، مجھے تو قانون کی نالج نہیں ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد والد کو کورٹ کے اندر ملوایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے والد کے لیے، جب وہ کورٹ میں مل رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں گارڈین کورٹس میں جب والد رو رہے ہوتے ہیں کہ یار بچہ ان سے ملنے آتا ہے، تو والدہ سے اٹیچمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے ان سے ملنا سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن والد بیچارہ بار بار، کیونکہ اس کا خرچ بھی وہ پے کر رہا ہوتا ہے، ایکسپینسز سارے مرد دیتا ہے، مینٹیننس، لیکن وہ جب بچہ اس کی کمپنی سے دور ہوتا ہے تو اٹیچمنٹ نہیں ہوتی اس سے، تو وہ والد کے لیے ایک بڑا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارا جوڈیشل سسٹم یہی کہتا ہے کہ اس کا رائٹ آف وزٹیشن ہے، اب جس کو کسٹڈی دی گئی ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور وزٹ کرنے والے کو کسی پارک میں ملنے کا بھی حق کورٹ دے سکتی ہے، یا ماں انسیکیور فیل کرے تو پھر وہ کورٹ میں ملواتے ہیں۔ اچھا سر، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ اکثر مردوں کے اوپر اس وقت، جو کہ ایک تو شادی شدہ ہوتی ہیں اپنے خاوند کے اوپر، اور ایسے کوئی ہوتی ہیں کہ اپنے فرینڈس کے اوپر، دوستوں کے اوپر الزامات لگا دیتی ہیں، جیسے کہ بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، بوائے فرینڈ کے اوپر الزامات لگاتی ہیں، کورٹ میں کیس چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ کیس جھوٹے پڑ جاتے ہیں، بلیک میلنگ، ان کے پیسے دیکھ کے اس کے اوپر مختلف قسم کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندے گندے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کیسز کو کیسے دیکھتے ہو؟ بلیک میلنگ کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ تعلق تو بناتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے، پولیس سے ساتھ رابطہ کر لیتی ہیں، ان کے مختلف قسم کی ایف آئی آر کا نام نہیں لوں گا، وہ درج کروا دیتی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کی جو ہے نا تربیت کا فرق ہوتا ہے، کہ ایک بچی جو اس کے والدین کی سوسائٹی میں ایک عزت ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو وہ ان کے لیے، والدین کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور ہاں جب وہ کرتی ہے کہ ان کو ڈیسیو کرنا چاہتی ہے مردوں کو، یا پیسے لینا چاہتی ہے، اس سوسائٹی کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہیں، ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، اور ایک انسان کی نیت کا پیمانہ تو ہے نہیں کہ کب کس کی بدل سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ اب آپ نے دیکھو کہ اس طرح کا کیس مرد کے اوپر الزام لگا کے وہ ایک دفعہ اور ہوتی ہے، اور جو خود اپنی مرضی کے ساتھ تعلق بناتی ہے، فیئر چلاتی ہے، وہ ایک دفعہ اور ہوتی ہے، لیکن وہ مرد کے اوپر ایف آئی آر عورت کروا رہی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی رضامندی تھی، اور یا پھر اس نے جھوٹی ایف آئی آر دی، تو اس کے اوپر کوئی کیس دائر ہوتا ہے عورت کے اوپر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ جب بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے ذریعے ملزم کو فائدہ دے کے بری کیا جاتا ہے تو وہ ایک اور چیپٹر ہے، وہ اس پہ کمپلیننٹ کے خلاف کورٹ کارروائی نہیں کر سکتی۔ ہاں کارروائی اس وقت کر سکتی ہے جب اسے تھرو انویسٹیگیشن بالکل کرسٹل کلیئر کر کے
بری اور ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی، اس کا انکریمنیٹنگ مٹیریل سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بلیک میلنگ ٹیکٹک تھا جو کہ مرد کو کیا جا رہا تھا، تو پھر اس عورت پہ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا غلط انفارمیشن کی بنیاد پر کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، جو کہ قانون کے پروسیجر میں موجود ہے. تو زیادہ جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، 6 ماہ قید بھی دی جا سکتی ہے. دیکھا جاتا ہے تو رضامندی کے ساتھ تعلق بناتی ہیں، اس کے بعد جرم وار لڑکے کو بنا کے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور بعد میں بارگیننگ چلتی ہے. تو کیا یہ ایک بلیک میلنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. اکثر جب لڑکیاں شادی کرتی ہیں اپنی مرضی سے، چلی جاتی ہیں والدین کے گھر سے لڑکے کے ساتھ، جس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کا ریلیشن ہوتا ہے، تو جب وہ والدین سامنے آئیں یا ان کو واپس کر دیا جاتا ہے پریشرائز کر کے، تو پھر وہ والدین کی زبان بولتی ہیں، یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا. یہ کورٹ کے بھی علم میں ہوتا ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز کے بھی علم میں ہوتا ہے. لیکن یہاں وہ ایک روش نہیں اپنائی گئی کہ جناب غلط انفارمیشن دینے والے کو، غلط اطلاع دینے والے کو، بدنیت مدعی کو کوئی سزا دی جائے. پاکستان میں یہ اس کی جو ہے نا، اس کی روش نہیں ہے، اور ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. اور ہمارے اپنی رائے کا جو ہے اظہار وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.